رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس صدق الله العظيم. معزز بزرگوں اور دینی بھائیوں، ابھی آپ نے ہماری اس مجلس کے بہت پرانے ساتھی حافظ عزیز، بلکہ یہ کہا جائے کہ دوسرا مولوی، جن کی گفتگو بہت پرخلوص اور درد دل سے ملی ہوئی گفتگو ہوتی ہے، جناب حاجی طاہر صاحب، یہ اس مجلس کے بہت بڑے حصے ہیں اور بڑی زینت ہیں، اور ابھی جو انہوں نے گفتگو فرمائی ہے، پھر میں اشعار سنائے، یقیناً یہی ہم سب کے لیے سرمایہ ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں ملک میں اور بلکہ پوری دنیا کے اندر، ان حالات کے تناظر میں یہ اشعار اور جن لوگوں نے، جس شاعر نے یہ اشعار کہے ہیں اور اپنے فکر کو اور اپنے درد دل کو الفاظ کے پیرائے میں سمو دیا ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم کامیاب امت ہو، تم شاندار امت ہو، تم باوقار امت ہو، تم ہر لحاظ سے بہتر ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ کیا ہے مسلمانوں کے لیے، ہمارے راہ کے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان جو بھی ہے اور کلمہ جو بھی پڑھ رہا ہے وہ بہت بہتر ہے، اور یہ بہتر صرف اس لیے نہیں ہے کہ ممبر سے بولا جائے، مسجد میں آیا جائے اسی لیے بہتر ہے۔ قرآن پاک کا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ یہ ہے کہ مسلمان ہی بہتر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے اور چاہنے والے بہت کامیاب ہیں، ہر لحاظ سے اعلیٰ عرفہ ہیں۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، لیکن دنیا کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں اور موجودہ دور میں دیکھ رہے ہیں، دنیا کے کیا حالات ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر، جہاں جہاں مسلمان ہیں، چاہے وہ تعداد میں کم ہیں چاہے زیادہ ہیں، 2-4 گھروں پہ مشتمل بستی ہے یا کثیر آبادی کے اوپر مسلم بستی بسی ہوئی ہے، چاہے وہ ملک خالص مسلمانوں کے نام سے جانا جاتا ہے یا کسی اور نام سے، لیکن وہاں مسلمان ہیں۔ تو آج دیکھیے ہر جگہ، ہر خطے کے اندر مسلمان سب و حالی، پریشانی، بدحالی، بے قراری، بے چینی اور بے اطمینانی کا شکار ہے۔ بہت پریشان ہیں مسلمان پوری دنیا میں، اور ان کی پریشانیوں کا، ان کی بے چینیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کن کن لفظوں سے مسلمانوں کی پریشانیوں کو ہم بیان کریں؟ لکھنے والے تھک رہے ہیں، بولنے والے خاموش ہو رہے ہیں، بول بول کر کے وہ اپنے گلا پھاڑ چکے ہیں۔ تبصرہ کرنے والے مبصرین، نقاد حضرات
بہت تبصرہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے حالات پر، لیکن یہ حالات تھمنے کے نام نہیں لے رہے۔ ایک سیلاب کہاں اور اس سے بڑا سیلاب دوسرے رنگ اور روپ میں مسلمانوں کی بستی کو اجاڑ رہا ہے، مسلمانوں کے حالات کو خراب کر رہا ہے اور وہاں کے رہنے والے نوجوان بچے اور بچیوں کو برباد کر رہا ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کے حالات ہیں۔ آپ پوری دنیا کا مطالعہ کریں، فلسطین کو دیکھیں، سیریا کو دیکھیں، اسی طریقہ سے آپ ہندوستان کو دیکھیں، پڑوسی ممالک میں دیکھیں، ادھر چھوٹا سا ملک ہے، اس کا جائزہ لیں، اپنی بستی کا لیں، اپنے شہروں کا لیں، مرکز سے لے کے صوبہ تک، صوبہ سے لے کے ضلع تک، اور ضلع سے آپ پرکھنڈ میں آئے اور پرکھنڈ سے پنچایت میں آئے، آپ کو کسی جگہ مسلمان اطمینان کے ساتھ نظر نہیں آئے۔ خطرات ہی خطرات۔ یہ تو دنیا کے حالات ہیں، اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کی شبیہ اور چہرے کو بدنما پیش کرنے کے لیے صرف اس ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک منظم سازش ہوئی ہے، ایک پلاننگ ہوئی ہے، اور یہ قرارداد مسلم اور اسلام مخالف عناصر نے اور مضبوط طاقتوں نے متحدہ طور پر یہ سازش رچی ہے کہ مسلمانوں کو اس سرزمین سے اپاہج کر دیا جائے، اس کے مذہب کو بے روح کر دیا جائے، اور مختلف طریقے سے الزامات اسلام اور اسلام کے ساتھ جوڑ دیے۔ یہ واقعات بہت دہرائے جاتے ہیں ہمارے ملک میں۔ یہ ایک سازش کے درجے میں ہے، ایک پلاننگ اور ایک باریک مکر کے درجے میں ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو چین سے نہیں رہنے دیا جائے، اور ان کے مذہبی مقامات کے تقدس کو بحال نہ رہنے دیا جائے، پامال کیا جائے، ان کے اوپر الزامات لگائے جائیں، ان کو پڑھنے نہ دیا جائے، ان کے نوجوانوں کو کسی بھی فیلڈ میں سکسیس نہیں ہونے دیا جائے۔ ڈاکٹر ہیں تو ایک بڑی تعداد میں ہمارے مسلم نوجوان ڈاکٹر بن رہے ہیں، اس پورے طبقے کو متاثر کیا جائے۔ علماء ایک بڑی تعداد میں، بڑی تعداد میں وہ محنت کر رہے ہیں ہماری بچیوں کے لیے، بچیوں کے لیے وہ تعلیم گاہیں بنا رہے ہیں جن سے امت کا اعتماد کو ختم کیا جائے، ان کی تقریروں کو نوٹ کیا جائے، اور اس میں کوئی بہکا ہوا لفظ ہو اس کو پکڑ کر کے ان کے اوپر دفعات کے بوچھار لگا دیے جائے، ان کے چہرے کو دیکھ کر کے کوئی اور نام دیا جائے۔ اتنا ڈرایا ہے ہمارے چہروں کو لوگوں نے پیش کر کے کہ آج دوسری قوموں کے بچے ہمیں دیکھتے ڈر جاتے ہیں، بھوت ہے، چاہتے ہیں کہ یہ اگر وہاں گئے تو کچھ یہ بھوت ہے یا پھوک ہے، دو کام کر لیں گے۔ میرے عزیزوں بزرگوں، اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنا، اسلام کو بے چین اور بے مروت مذہب سے جوڑنا، یہ ساری پلاننگ ہو رہی ہے۔ یہ مختصر جائزہ ہم نے آپ کے سامنے ایک مختصر مطالعہ پیش کیا ہے۔ یہ ہے دنیا کے احوال، اور ان احوال کے اندر یہ ہے اسلام کا وہ چہرہ جو ان لوگوں نے بنا کے پیش کیا ہے۔ کہیں بھی جائیے، داڑھی ٹوپی والا ہے، مسلمان ہے، تو لوگ اس کو دو نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو لوگ باہر کے سفر پہ ہوتے ہیں وہ اپنے ملک میں جا رہے ہیں، وہ اسلامی ممالک میں جا رہے ہیں، لیکن جو کاؤنٹر پر بیٹھا ہے مسلمان، وہ بھی اپنے مسلمان بھائی کو شک کے دائرے میں دیکھتا ہے۔ دوسرے لوگ ننگے آ رہے ہیں، بدن پر کپڑا نہیں ہے، وہاں کی عورتیں، وہاں کی بچیاں
چڈیوں میں بھی جو کمی ہو سکتی ہے اس کپڑے میں دیکھا ہم نے. بے حیائی، بے شرمی کا ننگا ناچ اور بے انتہا بد اخلاقیوں کا مظاہرہ. وہ چلتے چلتے سیڑھیوں کو اوپر ڈانس کرنے لگتے ہیں. وہ چلتے چلتے بیچ محفل کے اندر رقص و سرور کے گانے گانے لگتے ہیں. ایک دوسرے سے کتے کی طرح چمٹ جاتے ہیں، لیکن ان کو کوئی شک کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. اور ایک شریف انسان، ایک رسول اللہ چہرہ بنائے ہوئے ہے اور ایک مہذب لباس میں ہے، آنکھوں کے اندر حیا ہے، دل و دماغ میں نور نبوت ہے، لیکن ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اس کاؤنٹر کے اوپر ان کو پاسنگ نہیں ملتی ہے، اس کو کسی اور کاؤنٹر پر بھیجا جاتا ہے کہ آپ کیا ہے. یہ مسلمانوں کے حالات ہیں. میرے دوستو بزرگوں، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو. اس کائنات کو بنانے والے کا دعویٰ ہے کہ مسلمانوں تم بہت اچھے ہو. قرآن کا چیلنج اور تحدی ہے کہ اللہ کے رسول کے پجاریوں اور نام لیواؤ اور اسلام کے ماننے والوں، تم بہت بہتر ہو، تمہارے مقابلے میں تو کوئی نہیں ہے. تو پھر یہ ہمارا حال کیسے ہو گیا؟ مسلمان بہتر اس لیے نہیں ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لیا تو محض اس لیے وہ بہتر ہے. مسلمان اپنی تعلیم کے اعتبار سے بہتر ہے، مسلمان اپنی معیشت کے لحاظ سے بہتر ہے، مسلمان اپنے اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہے، مسلمان اپنی معاشرت کے اعتبار سے بہتر ہے، مسلمان اپنے معاملات کے اعتبار سے بہتر ہے، مسلمان اپنے کریکٹر کے اعتبار سے بہتر ہے، مسلمان اپنی جسمانی اور عقلی تمام صلاحیتوں کے اعتبار سے بہتر ہے. میرا یہ چیلنج ہے قرآن کا. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے بہتر بنایا. اس میں اشارہ ہے کہ مسلمان تمہارا عقیدہ بھی بہتر ہونا چاہیے، تمہاری تعلیم بہتر ہونی چاہیے، تمہارا معاملہ بہتر ہونا چاہیے، تمہاری تجارت بہتر ہونی چاہیے، تمہاری شب و روز بہتر، تب تم جا کر کے خیر امت کہلاؤ گے. اور اتنا شاندار، اتنا بہتر، اتنا اچھا تمہیں ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ اس کے پیچھے ایک شرط ہے کہ تمام خوبیاں تمہارے اندر پیدا ہوں گی، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط اگر تم سے ختم ہو گئی تو پھر تم بہتر نہیں ہوگے، تم بہتر ہو جاؤ، تم بدتر ہو جاؤ. آج مسلمانوں کا جو یہ حال ہے، مسلمان پورے ورلڈ کے اندر زب و حالی کے جو شکار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اب اپنے لیے جیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہتر بنایا تھا کہ تم بہتر اس لیے ہو کہ اپنے لیے نہیں، تم غیروں کے لیے بنائیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم بہترین افراد ہو، تم بہترین مذہب کے ماننے والے ہو، اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تمہارے ذہن میں اوروں کا فائدہ ہے، اور آج یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے فائدے کے لیے مرتے ہیں. ہم اپنے نفع نقصان کے لیے جیتے ہیں، اور غیروں کا کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، اس کی کوئی پرواہ نہیں. عربی کا قاعدہ ہے فات شرط فات المشروط، جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جائے. اگر ہم دوسروں کے مفید ثابت نہ ہو تو ہم بہتر نہیں رہیں گے. دوسروں کے
کیا ہے وہ کام جس کو ہم دوسروں کے لیے کریں؟ بہت سارے کام ہیں، بہت کچھ ہم لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں، بلکہ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، کوئی فیلڈ ایسا نہیں ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کے اندر ہم دوسروں کے لیے مفید ثابت نہ ہو۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کرے، اسی لیے اس کو ہم نے بنایا ہے۔ جو حدیث میں اور قرآن میں دونوں میں ایک ہی جیسا فرمان جھلک رہا ہے کہ تم بہتر رہو گے، لوگوں کے فائدے کے کام کرو۔ اللہ نے تمہیں مال دیا، اس مال کو دین پہ لگاؤ تاکہ وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور دین کے اوپر جمیں، طلبہ پڑھیں اور دین کے اوپر ایک بڑا فائدہ ہو جائے۔ دروز کی مجلس کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے سرمایہ کو لگاؤ تاکہ لوگ یہاں جمیں اور کم سے کم اس بہانے یہاں بیٹھیں، زیادہ سے زیادہ وقت فارغ کر کے آئیں۔ تم اس لیے ہو کہ اس کا بڑا فائدہ آخرت کا ہو رہا ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ کھا رہے تو دنیا کا فائدہ کا آخرت میں گھر بن رہا ہے۔ اے بھائی، آج جو آپ لوگ دعوت جنہوں نے کی ہے وہ دعوت ہم کھائیں گے تو ہمارا گھر تاج محل بن جائے گا، آخرت میں کیا؟ یہ دنیا کا پیٹ بھر رہا ہے، دنیا میں ہم سلامت رہیں گے، لیکن اس کے ذریعے سے آخرت کے لیے ہم مستعد ہو جائیں گے، تیار ہو جائیں گے۔ درود کی مجلس میں شرکت کو غنیمت سمجھیں گے، یہ ایک صلاحیت ہے اور یہ ایک فائدہ کا کام ہے۔ دوسروں کے کام آنے کی ایک چیز ہے کہ تعلیمی مزاج کو بنایا جائے، تعلیمی ماحول کو کریٹ کیا جائے۔ جہاں جہاں تعلیمی ماحول بنے ہوئے ہیں اور نظام چل رہا ہے، ان نظاموں کو مضبوط کیا جائے۔ آپ اس لیے بھیجے گئے، دینی تعلیم کا نظام، دنیاوی تعلیم کا نظام، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے قوم ملت کے بچے اور بچیوں کی تربیت اور ان کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کے لیے انتظام کرنا، کوششیں کرنا، یہ ہمارے بہتر ہونے کے لیے ایک شعبہ ہے اور ہماری بہتری کی ایک دلیل ہے۔ میں اس بات کو کھینچ کر کے یہاں اس لیے لایا اور قرآن سے میں ثابت کر رہا ہوں کہ قوموں کے عروج اور زوال کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو تعلیم سے نہیں جوڑتے، اور تعلیم سے جوڑنے کے بعد ان کی تربیت کا خیال نہیں رکھتے۔ صرف اپنے بچوں کو سنبھال لینے سے آپ کامیاب نہیں ہوں گے، آپ اپنی ذمہ داری میں بری الذمہ نہیں کہلائیں گے۔ آپ ساری قوم اور پوری قوم کے بچوں کی حفاظت کے لیے جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا اور جتنی صلاحیت دی ہے اس کا استعمال آپ کریں، ہم کریں۔ ابھی میں یہاں نکل ہی رہا تھا، واقعات تو بہت ہیں، اس کو ہم کو جوڑنا ہے۔ بالکل میرے دروازے کے سامنے چند لڑکے اور لڑکیاں وہ آ رہی ہیں، بلکہ دونوں ہیں تو آ رہے ہیں۔ یہ دونوں آ رہے ہیں کسی ٹیوشن کلاس سے، اور میں وہاں موجود ہوں۔ کسی زمانے میں اس بچی نے ہمارے پاس بھی پڑھی ہے، لیکن ایک بچے نے اس کے اوپر مستی مذاق میں وہ ہاتھ پھیلایا تو وہ اچھل کے 4 قدم آگے بڑھی، اتنے میں اس پر نظر پڑ گئی تو وہ شرمانے لگی۔ یہ بد اخلاقی، یہ بے حیائی۔ اور میں اپنے ادارے سے کئی سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کو نکالا، اور وہ نکلی ہیں مکمل تعلیم پا کر کے یا نیم تعلیم پا کر کے، لیکن جو ہی وہ اسکول اور کانوینٹوں کے حوالے ہوئی تو وہ آج ہمیں بھی نہیں پاتا۔
ہمیں نہیں پہچانتی. یہ بد اخلاقیاں ہیں. روزمرہ ایسے کیسز ہیں, واقعات ہیں کہ آپ جو ہے سر چھپانا مشکل ہو رہا ہے. 3 بچی کی ماں وہ گھر کو چھوڑ کے بھاگ گئی. شرم آتی ہے بولنے میں. ہم کس سماج کی بات کر رہے ہیں, کن عورتوں کی بات کر رہے ہیں, کن بیٹیوں کی بات کر رہے ہیں. ارے یہ عورتیں یہ ہماری عورتیں ہیں, یہ بچیاں ہماری بچیاں ہیں. ضیاء اکیڈمی کے ڈائریکٹر عبدالرحمان صاحب نے آج فون کیا دیوبندی سے کہ مفتی صاحب آپ اتوار کو ہمیں وقت دیجیے, ہمارے دیوبندی کے حلقے سے 5 بچیاں ارتداد کے شکار ہو گئی. اور آج رات کا واقعہ ہے, 2 دن کا واقعہ ہے. ایک بچی وہ مرتد ہو گئی اور اس کو دین سے برگشتہ کرنے والا ناپاک نطفے کا اور بچہ وہ لکھ دیا ہے کہ میں نے ایک کو آج سناتری بنا. یہ غیرت ہے ہمارے اوپر, آپ کے لیے اور ہمارے خیر امت کے اوپر یہ سوالیہ نشان ہے. میں نے کہا میں اتوار کو بہت مصروف ہوں اور انہوں نے پروگرام بنائے ہیں میرے مشورے سے, اس کے مطابق انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور لوگوں کو جمع کیا جائے گا. ایک درد کے ساتھ انہوں نے بنایا تحفظ ختم نبوت, چونکہ شکیل فتنہ بھی بہت ابھر رہا. ہمارے زینے کے اندر فتنہ شکیلیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہے, اس تعلق سے تحفظ ختم نبوت, اصلاح معاشرہ, فتنہ ارتداد اور اس کا حل, تحفظ خواتین. میرے دوستو بزرگوں, خیر امت ہم اس لیے ہیں تاکہ ہم لوگوں کے فائدے کے کام کریں, اس کے لیے جانوں کو, مالوں کو, وقت کو اور اپنی صلاحیت کو لگائیں. ڈھنڈورا پیٹنے سے نہیں ہو جائے گا خیر امت سے, اس لیے کہ محمد عربی کو امت میں پیدا ہو گئے اور انبیاء نے اس امت میں پیدا ہونے کی تمنا کی. وہ اس لیے پیدا ہونے کی تمنا کی تھی کہ تاکہ ہم نبوی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اور ان کے پیغام کو ہم دنیا میں عام کریں گے. اس لیے تمنا ظاہر کہ ہمیں موقع نہیں مل رہا, اس امت میں ہمیں وہ موقع ملے گا, زیادہ ثواب ملے گا. میرے دوستو بزرگوں, تو اپنے بال بچوں کے لیے اچھا ماحول بنانا, نگرانی کرنا, ٹیم سنگٹھن کرنا اور جہاں جہاں اس قسم کی خرابیاں آ رہی ہیں ان کے لیے تیار ہونا, اس کے لیے جا کر کے دھرنا دینا, ان کے گھر کا حملہ کرنا, اس کو پکڑ کر کے دبوچ لینا, یہ کمال نہیں, بیوقوفی ہے. یہ کیا ہے؟ بیوقوفی ہے. اس کا حل یہ ہے کہ ہم اچھے ماحول بنائے اپنے علاقے, اپنے بچوں کے لیے اچھے اساتذہ کا انتخاب کریں. آج کرشنا کالج کے اندر جو کشمیر میں ہے, ہمارے نوجوان بچے اگر نیٹ میں کوالیفیکیشن کر کے کوالیفائی کریں گے, کوالیفائی کر کے اگر ان کا ایڈمیشن زیادہ ہو رہا ہے اور دوسرے لوگ نہیں تو وہ سڑکوں کو اتر رہے ہیں. تم بھی بناؤ اپنا کالج, کسی کے وروਧ میں نہیں ہے. یہ اس قوم کی ترقی کے لیے یہ وہ سوئے ہوئے راستے ہیں اور یہ وہ گلیاں ہیں جو خاموش ہیں, ان کو جگانے کی ضرورت ہے. اسی بات پہ ہمارے حضرت مولانا حسن مدنی صاحب نے کہا دیا, اچھا تبصرہ کر دیا تو آگ پیلے ہو گئے. اور یہ بات کر رہے ہیں اسد الاویسی کی, جے نسبت خاک رب عالم پاک. اس اسد الدین اویسی کی کیا حیثیت ہے مولانا حسن مدنی, جو اپنے چند سیٹوں کے لیے تو وہ سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن قوم و ملت کے فلاح و بہبود کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے. مولانا نے اس قوم کو جگایا ہے, اس ملک کی وہ پہچان کے تعلق سے بات کہی ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیاں ہو. مسلمانوں
बात बहुत लंबी होगी। यकीनन हमको हर लिहाज से पीछे करने की कोशिश हो रही है। ये वाकया है और ये वाकया माने बिल्कुल सही है, बिल्कुल तयशुदा बात है कि हमें हर फील्ड के अंदर हमारे बच्चों को पीछे करने की कोशिश हो रही है। और तालीमी इदारों में जो दीनी तालीमी इदारे हैं उनसे जो बच्चे निकलते हैं और आला मेयार पर पहुंचते हैं, इस टीम को भी मुतासिर करने की साजिश है। ऐसे हालात में हमारे और आपके लिए जरूरी है कि हम बहुत चाक चौबंद जिंदगी गुजारें और बुलंद हिम्मती के साथ काम लें, और जो सरमाया हमें अकाबरीन से मिला है, कुरान और हदीस से मिला है, उसकी हिफाजत करें और हम बेहतर उम्मत बनने की कोशिश करें। बेहतर उम्मत बनने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने मफाद को पीछे करके कौम मिल्लत के मफाद को आगे करें और अपने मुआशरे में जो खराबियाँ हैं और जो परेशानियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं उनको हम काबू करें। अगर हम इस मामले में फतयाब हो जाएंगे तो गोया यही ईमान की दलील है और यही अल्लाह से तक़वे की अलामत है। जो अहले ईमान हैं और अल्लाह से डरते हैं तो वो अल्लाह के मुतालबात के ऊपर अमल करते हैं। चुनांचे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि जो लोग ईमान ले आए और अल्लाह से डरे तो याद रखो यही लोग दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब हैं और हर लिहाज से कामयाब हैं। वलो अन्ना अहलल क़ुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। कि अगर बस्ती वाले ईमान ले आएं और अल्लाह से डरें तो हम खोल देंगे उनके ऊपर ज़मीन और आसमान के बरक़ात को। ज़मीन और आसमान के बरक़ात को हम उनके ऊपर खोल देंगे, इन बरक़ात की बारिश बरसा देंगे। ये आखिरत नहीं है अजीजों, ये आखिरत में बरक़ात का जोर नहीं हो रहा है, ये दुनिया में हो रहा है। इसलिए यहाँ तो चार हजरात हैं, अहले सरवत का मजमा है, अहले इल्म का मजमा है, अहले सलाहियत का मजमा है। अगर आप ईमान लाए हैं और अल्लाह से डरेंगे, और डर यही है कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी करें, शरीयत के ऊपर अमल करें, तो लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, तो ज़मीन व आसमान के बरक़ात को हम खोल देंगे। और अगर हम इस मिशन में नाकाम हुए तो धान सैलाब के अंदर, पानी के अंदर गोता लगाएगा। हम अल्लाह के घर में नहीं छुपेंगे तो वो धान वहां छुपेगा कीचड़ के अंदर, और मक्के हल्का हो जाएगी, वजन नजर नहीं आएगा, रेट कम होगा, और ऐसे लोग मुसल्लत किए जाएंगे जो हमारे इक़्तिसादी हालात का जनाजा उठा देंगे और बर्बाद करेंगे, हमारे ऊपर टैक्स वगैरह डालेंगे और हमारे तिजारत को, हमारे कारोबार को चौपट करेंगे। तो अल्लाह ताला पर ईमान लाने और तक़वा इख्तियार करने में दुनिया का बड़ा फायदा है। जो लोग अल्लाह से न डरते हुए कारोबार करते हैं, जो लोग कारोबार में कमी वाक़या होने के डर से मस्जिद में नहीं आते हैं और वो दीनी कामों के हिस्सा नहीं बनते हैं, वो इस खौफ से कि यहाँ से ताल्लुक़ रखने में हमारा चेहरा नुमाया होगा और हमारा जानी माली खसारा हो जाएगा, याद रखिए वो बरकत से मालूम हो जाएगा।
جو لوگ ان جیسی مجالس سے جڑے ہیں، درود کی مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، یہاں کے نظام میں معاون بنے ہیں، ان کا کون سا کاروبار چوپٹ ہو گئے؟ میں تو دیکھ رہا ہوں ترقی ہو رہی ماشاءاللہ۔ آپ جڑیے، آپ کو دعائیں ملیں گی۔ اور کیا کہا؟ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ لیکن جب ان لوگوں نے ایمان اور تقوی کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور کا نافذ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ شریعت کے اوپر عمل پیرا ہوں اور اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، انشاءاللہ دین دنیا کی بھلائیاں اور برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ جس اللہ نے دین سے وابستگی کے اوپر دنیا کی فراخی اور کشادگی کا وعدہ کیا ہو، وہ خدا آخرت میں ہمیں محروم کرے گا۔ بالکل اللہ تعالیٰ کا ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور ان جیسی مجالس کی ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے اور بھی قوم ملت کا درد ہمیں نصیب فرمائے۔